اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ احسان کا بدلہ تو سوائے احسان کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. کیا کوئی بدلہ ہے احسان کا سوائے احسان کے؟ کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، آپ اس کے ساتھ بھلائی کیجئے. اب دیکھیے، ایک تو وہ منعم ہے اور وہ محسن ہے کہ جن کی کوئی نہ کوئی آپ خدمت کر کے ان کے احسان کا بدلہ چکا سکتے ہیں. والدین نے آپ کو پالا پوسا، ان کے بڑھاپے میں آپ ان کی خدمت کیجئے. اس درجے میں تو بدلہ نہیں ہو سکتا، کسی نہ کسی درجے میں آدمی اپنے اندر ایک تسکین محسوس کر سکتا ہے کہ جیسے کما ربیانی صغیرہ. لیکن اگرچہ ایک آخری حد ہے اس کی کہ جس پر جا کر انسان سمجھتا ہے کہ ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، لہذا اللہ سے دعا کرتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. عام انسانی سطح پر کسی نے آپ کو ہدیہ دیا ہے، آپ بھی کوئی ہدیہ پیش کیجئے. تحفہ آیا ہے، آپ بھی کوئی تحفہ دیجئے. کسی نے کوئی آپ کی خدمت کی ہے، آپ بھی خدمت کیجئے. لیکن وہ منعم حقیقی، وہ مربی اصلی، اس کی آپ کیا خدمت کریں گے؟ جو اصل منعم ہے، اصل محسن ہے، اصل رب ہے، اس کے احسانات انعامات کا کیا بدلہ دیں گے؟ اس کو یوں سمجھیے، اس سے بھی پہلے درجے میں کہ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ سورج سے ہمارا بڑا کام چل رہا ہے، سورج کی تمازت سے فصلیں پکتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں. اب سورج کو ہم کیا بدلہ دیں؟ کچھ نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں. سورج طلوع ہو رہا ہے، ڈنڈوت کر دیں. تو ایک اظہار عجز، اظہار تذلل، ایک اس کی عظمت کا اعتراف کسی درجے میں، کسی ریچول کے ذریعے سے سجدہ کر دیجئے، ماتھا ٹیک دیجئے، اس کی مدح کیجئے، ثنا کیجئے. یہی تو ہو سکتا اور کچھ نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا کہ شکر ہی در حقیقت جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے. اس لیے کہ شکر کا منطقی نتیجہ کیا ہے کہ انسان بھی کوئی اس کی کا بدلہ پیش کرے، اگر وہ صحیح الفطرت ہے، صحیح العقل ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جہاں کچھ بدلہ دیا جا سکتا ہو، یہی بات ہے جو مولانا روم نے ایک بڑی پیاری حکایت میں بیان کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گزر رہے تھے تو ایک گڈریے کو دیکھا انہوں نے. وہ اپنے خیال میں اللہ سے مناجات کر رہا تھا، ہم کلام تھا، اے اللہ اگر تو میرے سامنے آ جائے، میں تیرے پاؤں دھوؤں، تیرے سر میں سے جوئیں نکالوں، تیری خدمت کروں. اب یہ اس کا سب سے اونچا تصور ہو سکتا تھا. کسی بڑی سے بڑی ہستی جو بھی اس کے تصور میں تھی، کوئی بڑا چودھری، کوئی شیخ قبیلہ، جب وہ کہیں جاتا ہوگا اپنے کسی سردار کے پاس تو یہی کام کرتے تھے. پاؤں دھو دیے، سر میں مالش کر دی، جوئیں نکال دی، کوئی اور خدمت بجا لائے. تو اے اللہ اگر تو میرے سامنے آ جائے. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. وہ شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق ہم کلام تھا. حضرت موسیٰ نے اسے ڈانٹ دیا، یہ کیا کفر بک رہے ہو؟ اللہ کے پاؤں دھو گے اور اللہ کے سر سے جوئیں نکالو گے؟ کیا کفر بک رہے ہو؟ تو حکایت ایسے ہے کہ اس نے چیخ ماری، کپڑے پھاڑے اور کہیں نکل گیا جنگل کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اے موسیٰ تو برائے وصل کردن آمدی، نہ برائے فصل کردن آمدی. تجھے ہم نے بھیجا تھا تو اس لیے آیا تھا کہ لوگوں کو ہم سے جوڑے، نہ کہ ہم سے توڑ دے، ہم سے کاٹ دے، ہم سے جدا کر دے. وہ اپنے فکر، اپنی سوچ کے مطابق، اب یہی اس کی سطح ہے سوچ کی، اس سے زیادہ تو اس کے سوچ کا کوئی اور پیمانہ ہے ہی نہیں. بہرحال اس وقت مجھے جو واضح کرنا تھا وہ یہ کہ یہ جذبہ عبادت در حقیقت جذبہ شکر ہی کا منطقی نتیجہ ہے. کوئی بدلہ، کوئی خدمت اگر ہم نہیں کر سکتے، ہستی اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ ہم کوئی خدمت کر نہیں سکتے، ہم کو بدلہ دے نہیں سکتے اس کے احسانات و انعامات کا، تو اس کے سامنے سر ہی جھکا دیں، سجدہ ہی کریں، کوئی اور مراسم عبودیت بجا لائیں، کچھ اس کے حمد کے ترانے گائیں، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام حمد ہی کے ترانے ہیں نا. زبور ہے کیا؟ حمد کے ترانوں پر مشتمل کتاب ہے. اور جس کیف کے ساتھ وہ حمد کے یہ ترانے پڑھا کرتے تھے یا الاپا کرتے تھے،
قرآن مجید میں ہے کہ اس کے اندر یہ کیفیت تھی کہ پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے، وجد میں آتے تھے پرندے بھی اور پہاڑ بھی، قلب کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کے حمد کے وہ ترانے جو ہے وہ نکل رہے ہوتے